انسانیت کا خالق و مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا اکیلا ایک سہارا، وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے۔ کہ میرے بندو، تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا، زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کی رچا کی، گوشے سنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والے کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو۔ اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی، جس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، وہی بے وفا ہے۔ ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا، ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گرداتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق ہے، اسی دنیا کے ہو رہتے ہو۔ اللہ کی آفت کی زندگی ہے، اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کے بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش بتاتے، خوشی کی براتے دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے دم کے پیچھے جاتے۔ اسی بات کو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، 5 ہجری کا معاملہ ہے، اور کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج ناز کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں، 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے۔ اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین باذلوا محمدا اگر جہادی ماں بکی نہ بنا، کہ اللہ کی راہ میں
یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی، ایک موڑ تو آنے والا ہے۔ ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ کانپ اٹھے اور یہی ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس تیار کریں، لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے بیٹھ کے، کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے اصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آواز کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ حالت آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے، لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے علاوہ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھاؤ، تمہارا ایک کعبہ ہے جس کے تم نمک کھاؤ، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو، جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے۔ تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے وہ وہی جواب مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت ما تبینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ ستے کا راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی، یہ تیرا کرم ہے ہماری۔ اور مالک سامنے جو آئے تلک اللہ قد بہو علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس، ان کے اسٹینس کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بغوا علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا ڈالا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سفر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے۔ فرمایا عالم یہ ہے، یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور ان اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لیں، ابینا ہم انکاری ہے، لیکن مالک معاملہ سخت ہے،
فانظرن سکینت علینا، تو پروردگار عالم جب ان کے سامنے ہم آ جائیں تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اذ لاقینا، اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا خوابگاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک کہ ہم پیس دکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا آپ بھی کہتے تھے کہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اور حالات واقع آپ نے دیکھے ہیں اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے۔ اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ ملائش اللہ شمال، مالک تیرا کہنا سچ۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے۔ یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فخر انصار والمہاجرہ، تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو ٹوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال ادھرتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو مالک ان کو معاف کر دے پروردگار عالم۔ یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک ارادہ ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر۔ تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں۔ کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، جس کے وسائل بالکل نہ پیدا ہے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ الہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس، یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے وہ کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے وہ
وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے، فرمایا پیسہ مارا جائے برسات ہو جائے۔ جو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، کمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شائق کا، جس کا حال یہ ہے ان اوچیا لیا بلم لوٹ صاحب کہ وہ شریک سفر ہے، لیکن ہر جگہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے مکان ملے اور آرام و آسائش ہے۔ اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پر ہر ایک کی آسائشیں، ارادے، خواہشات ٹکراتے ہیں، اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں برائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو حاجی گئے ہیں۔ اسی لیے مالک نے جہاں منع فرمایا فلا تفسا ولا فسوق ولا جدال، اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر القاء کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جدال وہاں بہت ہوتا ہے، بہت طرح یہاں ہنس کے جانے والے اور حاجیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی، یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے، جن کو ہوشیار رہو۔ اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبولی نہیں، تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے اوپر۔ تمہاری جس کی خواہش یہ ہو کہ جا بھی رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کچھ کو آسانی مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی سرداری ہے، چلو پیسہ دے صحیح تو خوش، اور اس کو اگر یہ مقام نہ دیا جائے تو مالک کے نبی صدم وہاں اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں تیسا بنتکشا وہی شیخا فلنتکشا، کہ مارا جائے، برباد ہو جائے یہ ظالم، اور اس کے اگر اسلام میں چلتے ہوئے کانٹا لگ جائے تو نہ دکھایا جائے۔ تو ایک طرف اللہ ہی جانتا ہے، قافلے میں اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں توبہ مبارکبادی ایک دن اس بندے کے لیے آخر دن کہ جس کا حال یہ ہے وہ پکڑے ہوئے بے انعام فرسی فی سبیل اللہ، کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں سرفروشی کے لیے اس کا ہاتھ اگر امیر کی طرف سے گھوڑا ملا ہے، یہ اللہ نے جہاد کے لیے اس کو یہ سامان دیا ہے، غریب ہے لیکن جذبے حق کے لیے اللہ کی راہ میں دین برحق کو قائم کرنے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہے، پیٹ کاٹا ہے، بال بچوں کو ان کی روٹی سے محروم کیا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی جان کو آپ سے بچا کر اللہ کے راہ میں شہادت کی طرف لے جانے والا۔ فرماتے ہیں گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اشسا، اور حالت کیا ہے؟ اشسا راسو، غریب آدمی ہے، کہاں تیل اور کنگھی کا موقع ہے، بال پریشان ہے، بدن قدمہ، اور اس کے دونوں پیر گردالود ہے، صفائی اور ستھرائی کا موقع نہیں ہے، اور لیکن عالم یہ ہے کہ اس کو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس کام کوئی اور غرض نہیں، جس طرف کہہ دیا جائے، جس کام پہ لگا دیا جائے، اگر کہا جائے امکان پھر حراست ہی امکان پھر حراست،
فرمایا نہیں جنگ نہیں تم کرو گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بس پوری فوج کی تم نگرانی کرو گے، کوئی گری کوئی چیز ہوگی تم اسے سنبھال کر رکھو گے اور پہنچاؤ گے تاکہ اس کے مالک تم کو جنگ کا موقع نہیں دیا جائے، تمہاری پوچھ تو میں کان کے لحاظ کوئی زری کے ساتھ ہزارے گھوڑے کی لگام پر اس کا ہاتھ تھا، لیکن اگر امیر کی طرف سے ان کا یہ انتظام ہے وہ کہتے نہیں تم سے یہ کام دیا جائے، کہتا ہے کاروں کی لحاظ کھلے دل کے ساتھ بالکل خوش دلی کے ساتھ، کسی مقام اور سرداری کے لیے نہیں یہ حکم دیا گیا ہے تو بس اس کو ملا، اور کہا جائے کہ نہیں وہی کانت حساب کا کانت حساب کا کہ تم سے کوئی مطلب نہیں، حفاظت بھی نہیں، اب یہ اللہ کا یہ قافلہ یہ اللہ کے بندوں یہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم پیچھے دیکھتے رہو، جو گری پڑی چیز ان سے رہ جائے کوئی بھول جائے یہ سب جمع کرو اور بچاؤ۔ تو میں کوئی دلی کے ساتھ وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور اس کا حال یہ کہ اس سال میں لم یوز اللہ کہ دنیا داروں کی محفلوں میں اگر جانا چاہے تو اس کی صورت اس کی شکل اس کا انداز ایسا ہے کہ دربار جو محفل سے اور مجلس سے باہر دربانی کر رہے ہیں وہ صورت دیکھ کر کہے کہ نہیں تم داخل ہو سکتے، اپنی صورت دیکھ کر آؤ آئینے میں، اور وہی شفا لم یشفع اور کسی کی وہ سفارش کر دے کسی دنیا دار سردار کی کہ اس کی مرد کو اس کے ساتھ دیکھ سلوک فرما کبھی اس کی بات نہ مانی جائے، کوئی پرواہ نہ کرے، دنیا کے لحاظ سے اس کا یہ حال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد، یہ زمین کا نمک ہے، یہ پہاڑی کا چراغ ہے، یہ صحیح معنوں میں یہ متاع ہے، اور اسی بات کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا معاملہ ہے کہ جب اللہ نوجوان سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، بنو سعد قریش کے قبیلے کے سردار تھے، لیکن مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو دعوت دی کہ آئیے بیٹھیے بات تو سنیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس اٹھاؤ لائے ان کمینوں کو، یہ جو غلامی کی زندگی میں جکڑے ہوئے تھے، جو ہماری روزیوں سے پڑھتے تھے، آپ کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، وہ تو ڈھاولا ان کو نکالیے اپنی محفل سے، لا یہ تریون آ رہی نا، اس وقت آپ بلا رہے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں کمینے کہ کوئی دنیا بھی حیثیت نہیں ہے، اور آپ ہمیں بلا رہے ہیں ان کو بھگائیے، محفل خالی ہو جائے، شایان شان ہمارے ہو جائے تو ہم آئیں گے، ورنہ ان کے پاس ہم آ کر بیٹھ جائیں ایک جگہ پر تو یہ ہمارے اوپر جری ہو جائیں گے، جو ہمارا روپ ان کی آنکھوں میں ہے وہ باقی رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک تو میں تھا، ایک بلال حبشی تھے، ایک عبداللہ بن مسعود تھے، ایک قبیلہ حذیل کے ہمارے ساتھی تھے، اور دو حضرات ایسے ہیں کہ جن کا میں نام دینا نہیں چاہتا، کہ شاید میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا حد ہے، یہ اپنے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک موقع تو مل جائے گا کہ ان سرداروں کے سامنے پوری بات میں رکھا، کیا عجب ہے کہ ان میں کوئی متاثر ہو جائے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو کتنا بڑا تو شوق اور اثر اسلام کے راستے میں حاصل ہو جائے گا، اور کتنی رکاوٹیں ہیں جن میں کمی آ جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پھر اللہ نے منع فرما دیا، اور قرآن اتارا مسجد نفس کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہچانیے اصلی قوت کو، اصلی قوت کیا ہے آپ کے پاس، اصلی متاع پوری کیا ہے، یہ خلوص دل ہے، یہ مال دولت نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے ان کے اوپر۔ ہمارا لباس جس سے لوگ آج گھن کھاتے ہیں اس کے اندر بس کپڑے آ جائے، شرما ایک دن رات ہر وقت ان کی خواہش ہے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے، تو یہ انداز
اور یہ لوگ کون ہے؟ یہ بلال حبشی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا سمجھ لیتا ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکے میں ساتھ آئے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اپنی جان اپنے مال اپنی صبح شام کو میز دیا. تو ساری وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہ بخاری کی حدیث ہے ایمان لائے ہیں ماں اپنی جان چھوڑتی ہے اپنے بچے پر، اور فردی ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان کی توفیق ملتی ہے. اور ماں آخر میں عاجز آ جانے کے بعد یہ قسم کھاتی ہے کہ اگر میرا یہ بچہ میرے کلیجے کا لال جس نے اپنے باپ دادا کے دین سے قدر کیا ہے اور میری چھاتی سے الگ ہو گیا ہے، یہ اگر واپس نہ آیا اور میرے کلیجے سے آ کر سمٹ نہ گیا تو جب تک نہ آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں. سورہ عنکبوت کے اندر جو والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد تو لوگوں نے آ کر تانا دیا، بڑوں نے آ کے کہا کہ کہتے ہو ہمارے دین میں یہ بات لازم ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کی جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، اور ساتھ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری ماں فاقے پر فاقے کر رہی ہے اور دن جہاں بیٹھی ہے دھوپ میں وہی بیٹھی رہتی ہے، وہی رات گزارتی. ایک طرف یہ کہتے ہو، دوسری طرف تمہارا انداز یہ. اللہ رحمائی فرماتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیتیں اترتی ہیں کیا وصل الانسان، ہم نے انسان کو اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے بندے یہ میں نے آپ مقرر کیا ہے، لیکن اگر تیرے ماں باپ اپنی شفقت اپنی محنت اور ایثار کا حوالہ دے اور کہے کہ تو میرے ساتھ شرک کر، جیسے آج مجھے عرب کا معاملہ ہے، میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، تو بس یہی ایک مسئلہ ہے فراغت شیوا. یہ سالت میں ان کی بات ہرگز نہ ماننا، پھر بھی ان کے ساتھ خدمت میں رہنا، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ مرضی حکم تو تمہارے باپ اور تمہاری ماں بھی میرے پاس آئے گی، تم بھی آؤ گے، تمہارا دعوی ایمان بھی آئے گا اور اس پر تمہاری کھان گے. تو یہ وہ ایک وقت ان کا یہ گزرا ہے، اور دوسرا وقت یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کی جنگ میں تراحی کرتے ہیں، اور 2 دن کی جنگ کے بعد قادسیہ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین جیتا، اللہ کی مرضی پوری ہوئی اور باطل کا جنازہ اٹھ گیا. اور وہ کیا جنگ ہے کہ جس کے اندر حضرت خنسا بھی موجود، یورپ کی سب سے بڑی شاعر، ان کا بھائی قتل کر دیا گیا جاہلیت میں. ایسا انہوں نے مچھیا بلک کہا ہے کہ عرب کے شورا شہزت ہے، اوکاز کے میلے میں جہاں شورا کا علاقہ ہوتا تھا سب سے اونچا ان کا جھنڈا تھا. اور اللہ نے یہ توفیق دی، ایسی عمر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا. مدینے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، بیعت بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا جو عائشہ بیان فرماتی ہیں زبانی ہوا کرتا تھا، غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. وہ تو کہا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتے تھے. یہ بات صحیح نہیں ہے، بخاری کا جو کہنا ہے یہی صحیح ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا.
مدینے آئی، نبی وسلم کو دیکھا بھی اور نبی وسلم کی بات کرتے دیکھا، جو عائشہ بیان فرماتی ہے زبانی ہوا کرتا تھا، غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ تو کہا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتی تھیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بخاری کا جو کہنا ہے یہی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ میدان جنگ کا انداز دیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے جب قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے تو چاروں بچے جو اس بیوا کی پوری کائنات تھے اس دنیا میں، انہوں نے کہا اور مارا کہ اب اس جنگ میں ہمیں شریک ہونا ہے، اپنی ماں کو ملے گے۔ اور جب جنگ شروع ہونے والی ہوئی تو اپنی ماں کو سلام کر کے رخصت ہونے کے لیے پہنچے تو ماں نے ٹھہرایا ہے اور کہا ہے، شاعرہ تھی، سب سے بڑی شاعرہ کہہ رہا تھی، عربی میں فوراً شعر کہے کہ میرے پیارے بچوں، تم اپنے ملک عرب کو دو ہر نہ تھے اور میں تم پر کہتا تھا، پھر بھی تم اپنی کون سال بولی ماں کو لائے اور تم نے فارس سے آگے کھا کر لیا۔ سنو میرے بچوں، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد، میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی اور خیانت نہیں کی اور میں تمہارے ماموں کو رسوا کیا، جاؤ اللہ کی راہ میں آخری وقت جاؤ۔ انہوں نے گھوڑے اڑائے اور دشمن پر پھان پڑے، دعا کی ہماری خود کا حل سے 2 دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد، جن کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید تھے، اب صلی اللہ علیہ درخواست کی تھی کہ بھائیو میرے لیے ایک امکان پیدا کرو شہادت کا، تمہارے لیے تو ہر وقت موقع ہے، اور جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو تاکہ سارے دشمن مجھ پر حملہ ہو۔ مجھ سے خطرہ نہیں ہے کہ میں بھاگوں گا، میں پیچھے بھاگ سکتا ہوں، اندھا ہوں نہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی درخواست منظور کی ہے اور 2 دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد جب وہ شہادت کی تمنا کو پورا کر پائے تو ان حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، رستم مارا گیا اور بیوی تمہارے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ سننے کے بعد بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ الذی شکر نہیں دکھتے کہ مالک تیری حمد و ثنا ہے، تیری کثرا کرم کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ تو یہ انداز تھا، اور اسی بات کو ابو حبیرہ عائض ابن عمرو المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت رضوان میں شریک تھے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو بیت رضوان کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کے لیے طے ہوا کہ اب مسلمانوں اور قریش مکہ اور ان کے جو حلیف قبیلے ہیں ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ 2 سال تو ان کو کفار نے برداشت کیا، لیکن 2 سال میں جب میل ملاپ ہوا ہے، خیر و فروخت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، جنگ کا سما ختم ہوا ہے، تو اتنے ایمان لائے ہیں اللہ کے بندے کہ جو 19 سال ہو گئے تھے ان میں نہیں لائے، وہ 2 سال کے اندر۔ لیکن ان ظالموں نے قریش اور بنو بکر نے موقع کو غنیمت سمجھنے کے بعد کہ سب امن سے بنو خدا ہے، اس کے کچھ تو مسلمانوں کی طرف سے مل کر اس معاہدے میں شامل تھا، اس کے اوپر شب خود مارا ہے، بے حساب ان کے آدمیوں کو قد کر ڈالا ہے۔ انہوں نے آگے فریاد کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس معاہدے کے فریق بنے تھے، ہمارے ساتھ یہ غلط کیا ہے، ہم نے بنو خدا بنو بکر کے لوگوں کو پہچانا ہے اور قریش مکہ کے سرداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بھید بدل کر وہ شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بات کی جائے گی، پھر شفاعت بھیجی قریش مکہ کے پاس کہ تم نے ظلم کیا ہے، قدر کیا ہے، جتنے قد ہوئے سب کا خوب بہا دو، ورنہ یہ 10 سال کا معاہدہ ہم توڑتے۔ جب یہاں وہ وقت پہنچا ہے صحابہ کا تو قریش مکہ کے جوان اور بوڑھے سارے موجود ہیں، جوانوں نے روکھا جواب دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر، ہم کسی کو دیت نہیں دیا کرتے، تو باہر انکار کر دیا اور ان کے بڑے بھی اس وقت کچھ نہ کر سکے۔ یہاں آ کر اللہ کے نبی سے بتا دیا گیا کہ صاحب نے یہ جواب دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد بڑوں نے سوچا اور آخر کار ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے اب اگر
یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو اب اتنے مسلمانوں کی جمعیت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر پائیں گے. تو درخواست کر کے ہم کا پروانہ لے کر مدینے پہنچے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل سے کہا انہوں نے کہ آپ بیچ میں پڑھنے کے بعد اس معاہدے کی تجدید کر رہی ہے تو آنا چاہیے. ہم نے قدر کیا ہے, ہم تشریف آ گئے, نیت دیں گے. اور ابو بکر جانتے ہیں کہ معاملہ طے کر لیا ہے, انکار کر دیا کہ میں سفارش کرنے پڑے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, انہوں نے انکار کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں ڈالنا چاہا, انہوں نے انکار کیا. اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کے گھر میں موجود تھی, جو ہجرت کر کے گئی تھی اپنے شوہر بدنصیب عبید اللہ ابن جہش کے, جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بزرگ کا انکاری تھا. اپنے معمولات بہن بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بعد ایمان لایا, چھوٹے کھائی, ہجرت کر کے حبش پہنچا اور پرانی وہ عادت جو شراب کی تھی وہ وہاں عیسائیوں کے ساتھ پھنسنے کے بعد پھر شراب کی مرتد ہو کر عیسائی بنا اور مسلمانوں اپنے ساتھیوں کے سامنے گزرتا تھا. اب کہتا تھا کہ افسرنا اور صافات کہ ہم کو تو حقیقت نظر آ گئی اور تم کتوں کے بچوں کی طرح سے ابھی آگے بن گئی ہو. عیسائیوں کی حکومت تھی, اللہ نے اس کو مار دی اور نجاشی جو واقعہ حکمران تھا اللہ نے اس کو تفسیر بخشی. پھر عدت گزرنے کے بعد نبی صاحب سے اجازت منگوائی بادشاہ نے, اور ان کے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے نکاح میں تھی, ان کا نکاح آپ کی اجازت سے کروانے کے بعد بے حساب شاہی ان کو مہر دیا اپنے پاس سے اور حفاظت کے ساتھ مدینے بھیج دیا. اپنی بیٹی کے بعد پہنچے نبی صاحب کے گھر میں, اور بیٹی نے دیکھا کہ باپ آ گیا ہے, اور وہ باپ ہے اپنے ساری اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتا. بیٹھنے لگے, نبی صاحب کا وہاں بستر چھوڑا, جلدی سے انہیں سے طے کر کے لکھ دیا. اب وہ جہاں زندگی کی بہاروں میں سب کچھ دیکھ چکا ہے, قریش مکہ کا سردار ہے. یہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں, اس نے اس کو لپیٹ کیوں دیا. تو کہتی ہے بیان مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان قبول نہیں کیا اور یہ نبی صاحب کا بستر ہے, تو اصلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے لائق نہیں. تو وہ تعبد والا فرما, تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تم بہت بنا رہی ہو. ان کو بیچ میں ڈالا, انہوں نے کہا یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے. تو خود مسجد نبی میں اعلان کر کے کہ میں نے مدت بہاری تو بھائی 8 سال کی تھی اور اس کی تجدید کی. اس زمانے میں وہ ایک راستے میں چل رہے تھے اور مسلم روایت کرتے کہ وہاں بلال, وہاں سہیب, سلمان اور مسلمانوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, اور اس اللہ کے اس وقت کی دشمن انہوں نے دیکھا ہے اور کلیجہ محسوس کر رہے کہ اسی ظالم کی وجہ سے بدل ہوئی. عہد میں یہ آیا, یہ شہید ہوئے, خندق میں 10,000 کو یہ لائے, صلح حدیبیہ آئے, اس نے داخل ہونے نہیں دیا اور آج کے سامنے سے گھومنا ہے. تو ان کی زبان سے نکلا ما خدا من سویف اللہ من عدو اللہ ما خدا. اللہ تمہاری یہ کیا حال ہے کہ تیرے کسی تلوار نے تیرے اس دشمن کی گردن کو اپنا نشانہ نہیں بنایا. یہ ساختہ ہے جو دل کے اندر ان کے غصہ تھا وہ باہر نکلا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ سن رہے, تو انہوں نے کہا, یعنی ان کو برا لگا, اتقولون ھذا شیخ قریش سیدین, کہ بھائیو ایسی سب زبان پر نہیں استعمال کرنا چاہیے. کچھ نہ صحیح باقی یہ قریش کا سب ہے, یہ تو نہیں کہا نبی صاحب کا غصہ بھی ہے, لیکن یہ اور ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور اللہ کے نبی صاحب کے پاس پہنچنے کی یہ بات بتائی کہ یہ ابو سفیان جا رہے تھے اور بلال نے, سہیب, سلمان اور جو جماعت بیٹھی تھی ان لوگوں نے ایسی سخت بات کہی. میں نے یہ بات ان کو سمجھائی اور سرزنش کی کہ ایسی زبان استعمال نہ کرنا چاہیے. ان کا شاید خیال ہو کہ اللہ کے نبی صاحب تائید کریں گے, وہاں الٹا معاملہ ہو گیا کہ نبی صاحب نے کہا کہ ابو بکر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے اس ٹوکنے پر یہ حضرات ناراض ہو گئے ہو. سن لو, اگر کہیں تم نے ان کو ناراض کر دیا, ان کی ناراضگی کے معنی یہ ہے تم نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا.
یہ سننے کے بعد واپس دوڑتے ہیں اور دور سے پکارتے ہیں یا بتاؤ اے میرے پیارے بھائیوں آپ جب تم کہیں میں نے تم کو غصہ بھی دلا دیا ٹھوکا تھا میرے وہ سمجھ کے معافی مانگ رہے ہیں کہیں نہیں ہے تم کو اللہ معاف کرے ہم نے تو معاف کر دیا. تو یہ انداز ہے اللہ کے دین کا اللہ کے بندوں کا. یہ مال دولت کی آپ کی اپنی ہے شکل صورت کو نسب حسب کا یہاں پر یہاں وہی خلوص ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے کو بندہ سمجھتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ میرے دے جس خلوص کے ساتھ. تو یہ آپ سے اپنے نفس سے اور ساری دنیا سے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندوں چند دنوں کی زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا دور آنے والا ہے. اسے حاصل کرو اور کسی اور چیز کو اپنا معیار پیمانہ نہ بناؤ. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اسی لیے عمر بن خطاب بخاری میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں کہ اپنے شیخ اور مغرب کے خزانے ان کے قدموں کے آگے ڈال دیے جاتے تھے. ویسے بلال سیدنا سیدنا بلال ہمارے سید و سردار ہیں اور ہمارے دوسرے سردار ابو بکر نے ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا. تو یہ ایمان کا انداز یہ ہے. اگر یہ قرآن حدیث کا یہ معیار باقی رہا اور اللہ کی راہ میں جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کو خوش دلی کے ساتھ بغیر دل کے اندر کوئی قرآن کے اسے اختیار کیا گیا اور ہر جگہ اپنے نفس کی بجائے اپنے بھائیوں کو ترجیح دی گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر ایمان یہ کیفیت پیدا کر دے کہ بھوک اور پیاس میں انسان بلک رہا ایک روٹی مل جائے تو وہ کہے پہلے اپنے بچوں کو نہیں بلکہ یہ بھائی ہے پہلے یہ کھائے گا پھر جیسے نبی صاحب فرماتے کہ اور جو سردار ہوتے وہ آقا ہوتے لیکن سید القوم خادمہم. تم اگر تم کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کیا کرنا ہے تم اس کے آقا نہیں خادم ہو. اور جب کھانے پینے اور کا معاملہ آ جائے تو فرمائے ساقی القوم آخرہم شربا. یہ نہیں کھانے پینے کا کوئی اور چیز ہو تو سب سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ ہزار کی حقیقت نہیں رہے یہ نازل صاحب ہے. یہ سب سے پہلے بہترین جگہ کھانے کی بھی پینے کی بھی رہنے کی بھی رہنے کی یہ فوراً قبول کر لی اور اس کے بعد کہا نہیں تمہاری ذمہ داری ہے کھانے پینے کی پینے کی چیز ہو چائے پلا رہے ہو تو آخر میں تم سب سے پیو گئی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب صفا کے فاقہ مستوں کو جو اللہ کی جنتوں کے ایسے شاعر تھے جب وہ اللہ تعالیٰ روایت آتی کہ بھوک سے بے قرار تھا مجھ سے کہا گراؤ بلا لو ایک گلاس پھر اللہ نے موزانہ برکت دیے تو سب کو میں نے پلایا. پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ اب تم پیو اور آخر میں آپ نے یہی آپ کا انداز تھا. تو اس پورے اس کام کو اگر اس طریقے پر لے چلنا ہے کہ چاہے آنکھوں سے اسلام کی کامیابی نہ دیکھ سکے لیکن قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں بہت آ جائے اللہ تو اللہ ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم نے کہیں کسی ایک مقام پر اللہ کے نبی صاحب کے طریقے میں ذرہ برابر کوئی فرق کیا اس کے بعد بربادی ہے اور سب کچھ ہمارا ختم ہو گیا. اللہ سب کو تفریح دیکھا مقبولے کو جو کر ہو سکتا ہے آج اٹھنے والا ہے باقی اعتبار تو کسی کی نہیں تو مالک ایمان کے ساتھ روزگار اپنے پاس بنائے اور وہ جہنم کی آگ روزگار بھی کر رہے مالک مجھ سے آپ سے میری اولادوں سے آپ اور ساری دنیا کو اللہ بچا لے. انسانیت کا خالق و مالک ہمارا پروردگار ہمارا اکیلا ایک سہارا وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے. کہ میرے بندو تم کو زندگی دی ہوش و حواس عطا فرمایا زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی عقیدی خود سوچو آنکھیں دی کی وجہ گو سے سنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والے کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے
اس کو تم نے ترجیح دی، جس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے۔ ایک بیان رہنا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا۔ ایک تک کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گرداتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کالے اور سہارے کا موقع ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں، تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا۔ اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کے بجائے اپنے آقا کی بات مانتے تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی بڑھاتے دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے ڈن کے پیچھے جاتے۔ اسی بات کو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سن 5 ہجری کا معاملہ ہے، اور کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب کے پاس کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج تاج کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے۔ اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر ڈال لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نان الذین باغوا محمد اگر جہادی ماں بقیہ بنا، کہ اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچیں گی، ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں۔ دھول و پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہی ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس اختیار کریں، لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے بیٹھ کے، کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے اصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک دل کی آخری دھڑکن اور
سانس کی آخری آواز کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ آیت آپ دیکھتے اور اس کے بعد یہ بھی سنتے کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے، لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے علاوہ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تم نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک کعبہ ہے جس کے تم نمک کھارو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک خرابی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک خرابی نہ ہو، جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے۔ تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے وہ وہی جواب مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ ستے کا راہ یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی، یہ تیرا کرم ہے ہمارے۔ اور مالک سامنے جو آئے تلکر ولا قد بہو ولینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس، ان کے اسٹیج کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بہو ولینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا چلا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہمیں سالت میں، ان کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے۔ فرمایا عالم یہ ہے، یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور ان راز الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر مشرک بنا لے، ابینا ہم انکاری ہے، لیکن مالک معاملہ سخت ہے، فانظرم سکینت لگے گا، تو پروردگار عالم جب ان کے سامنے ہم آ جائیں تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وہ سب ابدان اضلاقین، اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواروں سے ٹکرا کر جنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا خاکگاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک یہ ہم پیس دکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دعاتے تھے کہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ عالم دیکھ کر ہم حالات عاقبت میں دیکھے اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے۔ اس وقت
وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہم لا عیش الا شکر، مالک تیرا کہنا سچ۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے، یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فخر الانصار والمہاجرہ۔ تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال دھوتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کر دے پروردگار عالم، یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں، کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ پیدا ہے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے گا۔ اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ رات اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ الہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس، یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی انادی ہے، اپنا پندارگی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے سے سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے، صحیح صاحب مارا جائے برباد ہو جائے، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شاید کا، اس کا حال یہ ہے